مسجد کے لیے حضور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں حصہ لیا. حضور پتھر اٹھا کے لاتے، مسجد کی تعمیر میں کام کرتے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے. تو جب وہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی. تو جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، یہ بخاری کے لفظ ہیں، سید عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور صحابہ فرماتے قربان گئے، حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کی مٹی جھاڑنی شروع کر دی. گویا مسجد بنانے والے مزدور کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی دلچسپی ہے اگر اس کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف فرماتے ہیں. ہمارے ہاں اب وقت ہمارا مزاج نہیں مسجد کی طرف توجہ دینے کا. اگر تو 2-4 بندے مسجد کی کمیٹی میں کبھی زبردستی الجھ جائیں، ان کو الجھائی لیا جائے تو سب سے پہلا فتویٰ یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ خزان کیا ہے، مسجد کو کھا گیا. سب سے پہلا فتویٰ اس کو یہ لگتا ہے. اور اکثر آپ ناراض نہ ہوں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو تو بھیلا نہیں دیتے مسجد میں. ان کو بڑی فکر ہوتی ہے دوسروں کے پیسوں کی، کہ اس نے پیسے دیے تھے تو یہ کھا گیا. مجھے بھی ایک دفعہ ایک جگہ میں گیا ہوا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے جی اس مسجد میں بڑا فنڈ آیا پر فلانا بندہ کھا گیا ہے. تو اس سے بھی تھوڑا سا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے خلاف بات کرتے ہیں تو سامنے والا آپ کو اپنی ہمدردی دے کے تو ایک دو بات اور کرتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کتنے پیسے دیے مسجد میں؟ کہنے لگا کچھ میں نے بھی دیے. میں کہا چل پہلے تیرے تو دعا نہ ہونے کو ہاں چلیے کہ نہیں 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 وہ تمہیں دے چھڑے. میں کہا پھر جنہ دیتے سنو نہ بھی دے چھڑے کہ تم صاحب لینا ہے کہ اللہ لینا ہے. اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس بندے نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. میں کیا آوے تیرے تو دعائیے نہ پیسے جو تیرے کھا گئے تو تے وصول کرنا تو باقیوں کے دیکھے جائیں گے. آپ کو یہ توفیق نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، کام دیکھیں، اخراجات دیکھیں، معاملات دیکھیں کسی بھی مسجد کے. آپ تنقید کر رہے ہیں کمیٹی پہ مفت کی اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، دنگا ہوتا ہے. اور امام صاحب بیچارے انہوں نے بھی تو پھر کو پارٹی رکھنی ہوتی ہے، جینا تو ہے نا دنیا میں. وہ پھر کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ پارٹی پاری کیڑی ہے تو اس کی طرف وہ توجہ کر لیتے ہیں، پھر وہ بھی ایک نیا دنگا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ مسجد میں امام اس نے رہنا ہے جس نے بندوں کو راضی رکھنا ہے، اس کی پابندی ہوتی ہے. ایک نے کہہ دیا تو کھل کے نماز پڑھا سویرے ہی تو مزہ ہوتا ہے نماز پڑھن دا، تو دوسرا کہتا ہے قاری صاحب آپ کو فارغ ہیں، ہم نے تو ڈیوٹی بھی کرنی ہے. مسجد کی آباد کاری میں آپ حصہ لیں، چیزوں کو ڈھیرنے میں آپ کردار نہیں ادا کریں، کیونکہ مسجد اللہ کی رضا کے لیے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اس نے اپنے لیے جنت میں مکان تعمیر کرا لیا ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پارٹی بازی کے طور پر مسجد نہ بنائے، رضا الہی کے لیے مسجد بنائے. اس نے اپنے لیے جنت میں مکان بنا لیا ہے. مسجد کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کون سا بلب خراب ہے اس بلب کو آپ چینج کر دیں. آپ کے تنقید کر کے چلے جانا کہ فلانا بندہ فلانا کام نہیں کرتا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو آپ کسی سے بھی کرا لیں. یہ تو لیکچر ساری دنیا دیتی ہے کہ فلانا غلط ہے فلانا غلط ہے. چیزوں کو غلط کہنا، بندوں کو غلط کہنا یہ آسان ہے، لیکن غلط چیزوں کو ٹھیک کر لینا یہ مشکل کام ہے.